کرام درگاہ عالیہ پہ ہمارے گزرتے ہیں، جو شب و روز ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں، یقیناً وہ لمحات، وہ گھڑیاں کسی اور بالخصوص سالانہ ختم پاک کی محفل پاک میں حاضر ہونا، 11ویں شریف کے ختم پاک میں حاضر ہونا اور خدا کی دی ہوئی توفیق سے اپنے پیر خانے پہ حاضر ہوتے رہنا، یہ بھی بندے کے اوپر مرشد کی رضامندی کا ایک مظہر ہے، ایک نشانی ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی آستانہ عالیہ پیر قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا روحانی اجتماع ہو تو خود بھی تشریف لانا چاہیے اور احباب کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے۔ اس طرح کی روحانی محافل، اس طرح کے روحانی جو راحت ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر ایک ہوتا ہے کہ بندہ بغیر مرشد کے کرے، اور جو بغیر مرشد کے، بغیر رہنما کے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب تک کسی اللہ والے کی نگاہ نہیں پڑے گی تو دل کی جو بستی ہے، دل کی جو زمین ہے وہ زرخیز نہیں ہوگی، تو جب وہ زرخیز نہیں ہوگی تو اس سے پھر اللہ اللہ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی بندے کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ ہر ماہ سالانہ پروگرام ہو یا ہر ماہ 11ویں شریف کا پروگرام ہو یا اس کے علاوہ جو بھی درگاہ عالیہ پہ روحانی اجتماعات ہوتے ہیں، محافل ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان کے اندر آنے کی کوشش کیا کرے۔ اور آستانہ عالیہ پیر قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکثر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے جو آستانے ہیں ان سے کافی اس کا ایک فرق ہے، دنیا کے آستانوں کے اندر، دوسرے آستانوں کے اندر اور آستانہ عالیہ پیر قندھاری کے اندر۔ کچھ آستانے وہ ہیں کہ جن کا وہ جو زور ہے وہ پیری مریدی کے اوپر ہے، فقط اور فقط نذرانے وصول کرنے کے اوپر ہے، تویز دھاگوں کے اوپر ہے، شریعت سے وہ عاری ہیں، شریعت سے وہ دور ہیں، شریعت محمدیہ کے وہ باغی ہیں۔ مگر آستانہ عالیہ پیر قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان آستانہ ہے کہ جہاں پر شریعت محمدیہ کا درس بھی دیا جاتا ہے، جہاں پہ دین مصطفیٰ کا سبق بھی دیا جاتا ہے، جہاں پہ طریقت کا بھی سبق دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں لازم الملزوم ہیں۔ یہ نہیں کہ شریعت کوئی اور چیز ہے، طریقت کوئی اور چیز ہے، اور کوئی بندہ طریقت کی آڑ لے کے شریعت کو نشانہ بنانا چاہے تو پیر قندھاری سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ طریقت کا لبادہ اوڑھ کے شریعت کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور اصل میں طریقت ہے ہی وہ کہ جو طریقت شریعت کے تابع ہو۔ اگر طریقت شریعت کے تابع نہیں تو وہ شیطانیت ہے، طریقت وہی طریقت ہے جو شریعت کے تابع ہوگی۔ اور الحمدللہ آستانہ عالیہ پیر قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شریعت کا بھی سبق دیا جاتا ہے، طریقت کا بھی سبق دیا جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، طریقت کے حوالہ سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وضاحت کے لیے کوئی چیز پیش کی جائے کہ آستانہ عالیہ پیر قندھاری کا طریقت کے اندر کیا رول ہے، کیا کردار ہے۔ وہ آپ یہاں پہ آستانہ عالیہ پیر قندھاری پہ جب آتے ہیں یا اپنے علاقوں کے اندر رہ کے آستانہ عالیہ پیر قندھاری کا نام سنتے ہیں، یہاں کے بزرگوں کا نام سنتے ہیں، تو نام سنتے ہی طریقت کا تعارف ہو جاتا ہے، طریقت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور رہی بات شریعت کی، تو وہ جب آپ اپنے پیر کا دیدار کرتے ہیں، جب آپ اپنے پیر کی زیارت کرتے ہیں، جب آپ اپنے شیخ کی زیارت کرتے ہیں تو ان کے چہرہ اقدس سے، ان کے جسم اطہر سے
شریعت کی بھی خوشبو آتی ہے۔ صاحب ندی وقار، آستانہ عالیہ پیر قندھاری کے اوپر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کے اندر ان ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی کہ جو ایمان لائے غیب پر، یعنی ان دیکھے بن دیکھے جو ایمان لے کر آئے اور نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں اپنے رزق میں سے جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آستانہ عالیہ پیر قندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر شروع سے ہی دین اسلام کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہے۔ علماء یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، حفاظ کرام یہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آستانہ عالیہ پیر قندھاری کا ایک کردار ہے، ایک نمایاں کردار ہے۔ تو آپ اس کار خیر میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اپنا یہ مائنڈ بنائیں، اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے مہینے میں یا 8ویں دن بعد یا جب بھی آپ کو اللہ توفیق دے، آپ نے یہاں پر جو علمی دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، پیر صاحب جس کام کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، شب و روز دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا جو کردار ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ جتنی بھی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس کار خیر میں ضرور آپ حصہ شامل کریں۔ اور یہ ایسا حصہ ہے کہ جو آپ کا ضائع ہونے والا نہیں ہے، جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا، آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ یہ طلباء جو دینی مدارس کے اندر قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہوتا ہے اس کے بارے میں احادیث کے اندر جو بشارتیں آئی ہیں اور ان کی خدمت کرنے والوں کے لیے جو بشارتیں آئی ہیں، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک مہمان آیا، دور دراز کا سفر کر کے ایک بندہ آیا، تو اس نے رات کو آرام کرنا تھا، ٹھہرنا تھا، کھانا بھی رات کو کھانا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر پیغام بھیجا امہات المومنین، ہماری ماؤں کی طرف، اپنی ازواج مطہرات کی طرف، ایک مہمان ہے اس کو رات کا کھانا دینا ہے۔ تو گھر کے اندر کو کھانے کے لیے چیز موجود ہے؟ تو آگے سے جواب آیا ما معنا الا الماء۔ حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر کے اندر تو پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ وہ محبوب کہ جن کے ہاتھ کے اندر رب نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، کہ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آج ایک مہمان آیا تو گھر میں پیغام بھیجا، تو ازواج مطہرات کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ما معنا الا الماء، گھر کے اندر ظاہری طور پہ اب پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں موجود۔ اور اگر کوئی سننے والا یہ نہ یہاں سے سمجھ لے کہ آپ تو حضور کو مختار کل مانتے ہیں، تو اب تو حضور کے پاس ظاہری طور پہ یہ نہیں تھا، تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضور امت کو ایک سبق دینا چاہتے تھے کہ جو رب کے رسول کا مہمان ہوتا ہے اس کا رب کے ہاں کتنا مقام ہے، کتنا وقار ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اصحابہ کرام کے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ اے میرے اصحاب، کوئی تم میں سے ایسا بندہ ہے جو آج رات میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو اصحاب میں سے ایک انصاری صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج یہ جو آپ کا مہمان ہے، آپ مجھے شرف بخشیں کہ اس مہمان کو میں اپنے گھر ٹھہرانا چاہتا ہوں، کھانا بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، رہائش کے لیے، سونے کے لیے بستر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی نے بھی اپنی گھر والی سے نہیں پوچھا تھا، بیوی سے نہیں پوچھا تھا کہ گھر کے اندر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، مہمان کو لے آؤں یا نہ لے آؤں۔ تو جب وہ مہمان کو گھر لے کر گئے نا، تو بیوی کو کہا کہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو بیوی نے کہا کہ مہمان کے لیے کھانا کدھر سے آیا؟ ہمارے گھر کے اندر جو کھانے کے لیے کھانا ہے نا، وہ اتنا کم ہے کہ ہم میاں اور بیوی بھی نہیں کھا سکتے،
فقط اس کھانے سے ہمارے بچوں کا جو پیٹ ہے نا وہ بھی بمشکل بھرے گا، فقط بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں، تو مہمان کو کھانا کہاں سے دیں؟ تو آگے سے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی تھے، انہوں نے فوراً فرمایا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بی بی ہوش کر، یہ جو بندہ میرے ساتھ آیا ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد عربی کا مہمان ہے، اس کی بھی عزت کرنا تم پر لازم ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت تو ورا الورا، جو میرے مصطفیٰ کا مہمان بن کے آیا ہے اس کی عزت بھی تیرے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کا عنوان تحفظ نموذ رسالت بھی ہے نا آج کی محفل کا، تو اس سے وہ دونوں مسئلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تحفظ نموذ رسالت کے حوالہ سے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا ادب و احترام کرنا یہ تو ہر بندہ مومن کے اوپر فرض ہے نا، جس چیز کی بھی نسبت تاجدار مدینہ کی طرف ہو جائے اس کا حیا کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بیوی کو کہا نا کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میری بیوی ٹھہر، خاموش ہو جا، ہمارے کھانے کے لیے کچھ بچے نہ بچے، ہمارے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بچے نہ بچے، مگر رسول اللہ کے جو مہمان ہیں، رسول اللہ کا جو مہمان ہے اس کا ادب و حیا کرنا، اس کی تکریم کرنا یہ اب ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ تو بیوی کو پلان دیا، ایک منصوبہ دیا، کہ بیوی نے کہا کہ پھر بچوں کا کیا کرنا ہے، ان کو کیا دینا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ آپ رات کا کھانا تیار کریں، جب کھانا تیار ہو جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تم نے ہمارے گھر کا جو چراغ ہے نا دیا اس کو جلا دینا ہے، جلا دیں گے تو جب کھانا پک جائے تو بچوں کو جلدی سے ہی سلا دینا ہے، ٹائم سے پہلے ہی تھپکی دے کے سلا دینا ہے، اور جب کھانا تیار ہو جائے مہمان کے سامنے رکھنا ہے، مہمان کے سامنے رکھنے کے بعد چراغ کی طرف جانا ہے، اور اس انداز سے جانا ہے کہ وہ مہمان سمجھے کہ آپ چراغ کو درست کرنے جا رہی ہیں، اور اسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا ہے، تاکہ مہمان اگر کھانا کھا رہا ہو تو وہ یہ نہ سوچے اپنے دماغ کے اندر کہ ان کے بچے بھی بھوکے ہیں، یہ خود بھی نہیں کھا رہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کھانا اتنا کم ہے کہ مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو یہ منصوبہ بنا لینا۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، رات گزری، مہمان نے رات کو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد صبح جب دربار رسالت میں وہ مہمان اور وہ انصاری صحابی جو اس کے میزبان بنے تھے وہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دربار میں حاضر ہوئے، ساتھ صحابی بھی تھے، وہ مہمان بھی تھے، تو جیسے ہی وہ دربار رسالت کے اندر داخل ہوئے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو اور اس مہمان کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، اور یہاں سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیض دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے تھے، اپنے غلاموں کے گھروں کی بھی خبر رکھتے تھے، ان کے بھی احوال سے واقف تھے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ان کو مسکرائے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میزبان صحابی کو دیکھ کر کیوں نہ مسکراؤں، رات کو جو اس نے کام کیا ہے نا اس کام کو دیکھ کر تو عرش کا رب بھی مسکرا رہا ہے، عرش کا رب بھی اس کے رات والے فعل کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو سامنے ذی وقار اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ تعاون کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا رب خوش ہو، آپ کو دیکھ کر آپ کا رب مسکرائے، تو پھر اللہ کے رسولوں کی اللہ کے جو رسول کے مہمان ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ہر محاذ کے اوپر جہاں پر بھی ان دین کے طلباء کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں،
اگر ان کو کتابوں کی ضرورت ہے، ان کو بلڈنگ کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، روزمرہ زندگی کے استعمال کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے جس چیز کی بھی ضرورت ہے، قبلہ پیر صاحب جو انتظام انسلام فرما رہے ہیں، آپ اس کار خیر کے اندر حصہ فرما کر، اس کار خیر کے اندر حصہ ڈال کے آپ بھی اس بشارت عظیمہ کا مستحق بن سکتے ہیں کہ جس طرح وہ صحابی رسول میرے مصطفیٰ کے ایک مہمان کی خدمت کر کے اس بشارت عظیمہ کے مستحق بنے تھے۔ سامنے دی وقار، جب اسٹیٹ آف اسلام مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اصحاب رسول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے ہر صحابی اپنا اپنا حصہ ڈالے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسٹیٹ آف اسلام مسجد نبوی کہ جہاں پر اسلام کی زور و شور سے تبلیغ شروع ہوئی، اس کے اندر اپنا مال و متاع خرچ کر کے ہمیں سبق دیا کہ جب آپ کے مال کی، آپ کی جان کی، آپ کی کسی بھی چیز کی اسلام کو ضرورت ہو تو پھر پیچھے بیٹھے رہنا یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے۔ یہ عاشقوں کا کام نہیں کہ وہ سوچتے رہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ خود دے سکتے ہیں تو خود آپ اپنی پاکٹ سے دیں، اگر خود نہیں دے سکتے تو کم از کم کچھ ایک آدھا بندہ آپ اس کو جامعہ کا ممبر بنائیں۔ اس کی بھی تفصیل وضاحت بھی میرے بعد انشاءاللہ فرمائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ فیضیہ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انتہائی معزز اور محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص بے سی کو بند کر دو، آواز صاف کرو۔ بالخصوص ضیب صدارت محفل پیر طریقت رہبر شریعت محسن ملت پروردہ ہوش ولایت نقش حضرت پیر قنداری عالی قدر صاحبزادہ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب قنداری دامت برکاتہ العالیہ، ضیب سجادہ درگاہ مقدسہ پیر قنداری، محتمم دار العلوم جامعہ فیضیہ اور ہمارے جامعہ کے اساتذہ قرب و جوار، اللہ کی عزت اور ناموس کے تحفظ، اور خاص کر کے آج میں مجموعی حاضرین کی جانب سے قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ صدارت کے طور پر ہمارے جو موجودہ تحریکی، تعلیمی، تنظیمی، تدریسی صاف کر یار اور فلاحی جو کام جاری ہیں، آپ اپنے ملفوظات جلیلہ کی روشنی میں آپ وہ انشاءاللہ واضح فرمائیں گے، اور آئندہ کے جو اہداف ہیں، ہمارے انقلابی قدم ہیں، وہ آپ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب ہی کے عزم مصمم کے رنگ میں رگے ہوئے، درد دین کے رنگ میں ملون کلمات طیبات میں انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں آپ واضح فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ مجھ سے قبل ہمارے جامعہ کے فاضل ہی اور مدرس حضرت مولانا محمد عمران فیضی صاحب ادارے کے جو خدمات ہیں اور آئندہ کے جو منصوبہ جات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔
بلا شبہ یک بار نہیں 100 بار بھی کہیں، ایک ایک سانس میں 100 بار کہیں تو ہم حق بجانب ہیں کہ دنیا میں وہ آستانے کہ جو آستانے کا مقصد ہوتا ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں طلباء کے لیے، علماء کے لیے، اس کو اپنا باقاعدہ موضوع بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے جب نبی پاک کو بھیجا تو 4 ذمہ داریاں دیں۔ میں حافظ نہیں ہوں، الفاظ کا اگر ترتیب ایسے ہو جائے تو حافظوں کا حق ہے ٹوکنے کا، اصلاح کرنے کا، بلکہ حفظ کے استاد بھی ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ، پہلے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ، میں پڑھتا ہوں وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ 1، وَيُزَكِّيهِمْ 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ 3، وَالْحِكْمَةَ 4۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں جو نبی پاک کو اللہ نے دے کے دنیا میں بھیجا۔ یعنی اگر ایک جملے کے اندر ہم یہ سمجھیں کہ نبی پاک دنیا میں کیوں آئے، تو اس آیت کے اندر اللہ نے جواب دیا ہے کہ 4 مقاصد ہیں بیستے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ احباب گرامی، چونکہ پیر ہو یا مولوی ہو، وہ نبی پاک کا جانشین ہوتا ہے۔ علماء کے بارے تو ویسے صاف طور پر آیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر ایک حدیث ہے باقاعدہ جس کے اندر نبی پاک نے علماء کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ سرکار دعا کرتے اللہم ارحم علی خلفائی، یا اللہ میرے خلیفے ہیں تے رحم فرما۔ صحابہ پوچھا حضور من ہم کون نے؟ فرمایا الذین یتعلمون سنتی ویعلمونها، او کما قال، فرمایا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے خلیفے وہ ہیں جو میری سنت سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں۔ یعنی علمی طور پر، روحانی طور پر ایک تو وہ خلافت ہے نا جو بزرگوں کی ہوتی ہے، طریقت کی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ تعلیم و تعلم اور تبلیغ اور دین کو آگے پہنچانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ علماء نبی کے جانشین ہیں، نبی پاک کے خلیفہ ہیں۔ دوسری طرف اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، بعض اوقات بندہ بات سمجھ نہیں پاتا، نتیجہ غلط اخذ کر لیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب نے سارے مولویوں نے نبی پاک کا خلیفہ بناتا۔ بھائی علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ جو علماء کو اللہ نے علم عطا فرمایا یہ ظاہری ہے، اور جو اولیاء کو عطا فرمایا وہ ظاہری بھی ہے اور وہ باطنی بھی ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ علماء نبی پاک کے ظاہری علم کے خلیفے ہیں، اور پیر جو ہوتے ہیں، واقعی جو پیر ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی علم کے بھی خلیفہ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہو میری بات، میں جو کرنا چاہتا تھا، جب یہ مولوی بھی علماء بھی نبی پاک کے خلیفہ ہیں، پیر بھی نبی پاک کے خلیفہ ہیں، اب خلافت کا مقصد کیا ہے، مطلب مفہوم کیا ہے، کبھی ہم نے توجہ کی نہیں کی تو میں سمجھاتا ہوں۔ ہمارے قاری صاحب یہاں پہ امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اب بھی ظہر کی انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اگر یہ کبھی یہاں نہ ہوں تو یہ کسی بچے کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں کہ پتر تو پیچھے میرے تو بعد نماز پڑھاویں۔ قاری صاحب کی عدم موجودگی میں جو بچہ ان کے مسلح پر بیٹھے گا، جو ان کے ممبر پر بیٹھے گا، جو ان کی جگہ پر پڑھانے کے لیے بیٹھے گا، ان کی عدم موجودگی میں ان کیا جاندہ خلیفہ کی کیا جاندہ ہے۔ اچھا جو پہلے قاری صاحب ہیں ان کو اصل کہا جاتا ہے، اصل جو ان کا نائب ہے اس کو خلیفہ کہا جائے گا۔ کی خیال ہے جڑا قاری صاحب کام کرن وہی خلیفہ بھی کرے دے تاہی خلیفہ کیا جائے گا نا۔ بھائی قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں مسلح پہ، خلیفہ وہ بنے گا، نائب وہ بنے گا کہ جو وہاں پہ نماز پڑھائے جا کے۔ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ وہ ساڈا بھائی ہے، پیر بھائی ہے، مووی میکر، نماز ظہر دا ٹائم ہو جاوے، جماعت دا ٹائم ہو جاوے، وہ کہے جی میں بھی تہاڈا شاگرد ہاں لہذا مسلح تے مینوں کیمرہ لان دیو تاکہ تہاڈا نائب بن جاواں، نیابت ہوئے گی، خلافت ہوئے گی؟ یعنی وہ جڑی نیابت سی، جڑی خلافت سی، نائب ہونا حق ادا ہوئے گا؟ یا ساؤنڈ والا بھائی ساڈا پیر بھائی ہے، ندیم اللہ انہوں برکتاں عطا فرمائے، یہ کاروبار چ برکتاں عطا فرمائے، یہ نماز دا ٹائم ہو جاوے تے کہے قاری صاحب میں بھی تہاڈا شاگرد ہاں تے مہربانی کرو اج ساؤنڈ سسٹم انہوں مسلے تے رکھن دیو، رکھن دیاں گے؟ اگر یہ رکھ لن وہ پسند کرے گا؟ کیوں جناب؟ یہ کہے نہیں جی میں بھی تہاڈا مرید ہاں، میں بھی تہاڈا خلیفہ ہاں، میں بھی تہاڈا شاگرد ہاں، تے مہربانی کرو مینوں بھی
ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਬਤ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 4 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਨੰਬਰ 2 ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ और तफसीर पढ़ाना समझाना, नंबर 3 नबी पाक की सुन्नत सिखाना, नंबर 4 बातन नू पाक करना। ये 4 जिम्मेदारियां ने किदियां? नबी पाक की बेसत दियां। नबी पाक दुनिया ते इन्हां 4 कम्मां वास्ते आए ने ते सारी जिंदगी यही काम कीते ने, कुरान की तिलावत, कुरान की तफसीर, अपनी सुन्नत और बातन साफ करना। ਇਹਦਾ मतलब यह होया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤਫਸੀਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ कि मैं सजादा नशीन किदा वां जी। अगर नबी पाक की सुन्नत अमल नहीं करता, कि नहीं करवांदा, ਇਹਦਾ मतलब है उन्हें सोचना पएगा उस मनसब दे नाल धोखा कर रहा है। अगर वो अपने चाहन वालियां दा तस्फिया कल्ब और तस्किया नफ्स नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब है कि लेबल ते जरूर है, टाइटल ते जरूर है, लेकिन हक अदा हो रहा। लो जी उलमाए हक की भी जिम्मेदारियां 4 चीज़ां जे, ते पीरां दी जिम्मेदारियां भी। अगर ये गल समझ गए हो ना, तो पैमाना तुहानू दे दिता है, ऐनक तुहानू दे दी है, हदे फासल तुहानू दस दी है, वजह इम्तियाज तुहानू दस छड़ी है, खोटे खरे की पहचान तुहानू दस छड़ी। जेड़ा पीर जेड़ा मौलवी इन्हां चौं ते करे अमल, समझ लेना वो नबी पाक दा नायब है। वो की है? ते जेड़ा बंदा इन्हां चौं ते अमल ना करे, इन्हां चौं जोगा नहीं, वो भावें अपने आप से शेखुल कुरान दा लफज लावे ते भावें इमामुल औलिया दा लावे, वो नबी पाक दा खलीफा हो सकदा, नायब हो सकदा। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी रूह भी मुतमिन है, दिल दिमाग भी मुतमिन है, बल्कि हशाश बशाश है, बल्कि अल्लाह दा शाकिर है। अल्हम्दुलिल्लाह कि साडा तल्लुक ऐसे आस्थाने दे नाल है, साड़ियां गर्दनां दे अंदर उन्हां साइयां दा गुलामी दा पट्टा है। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े इन्हां चौं ते अमल पैरा ने जी। कुरान की तिलावत की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं। इस साल कितने हो रहे हैं? 5-6 बच्चे इस साल हिफ्ज़ कुरान करेंगे मुकम्मल। यतलू अलैहिम, पहली जिम्मेदारी की नियाबत हो गई। नंबर 2 वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान की तर्जमा तफसीर, नबी पाक की सुन्नत, इनू सादे लफ्ज़ कह लो कुरान दा इलम, दरसे निज़ामी, उलमा कोरस। अज इस साल साढ़े जिन्हां बच्चों ने उलमा कोरस मुकम्मल किया ना, अज उन्हें दस्तार है लाहौर अशरफ हासन जलाली साहब के प्रोग्राम च, उन्हां दी तादाद भी 6 वे। थोड़ी मर्जी है ना सुभान अल्लाह कहो तो वखरी गल है। वैसे 6 उलमा इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फारिग तहसील हो रहे हैं, और 7 गालिबन तालिबात बच्चियां ने जिन्हों का इस साल दौरा देशरी मुकम्मल होना है, और इस सिलसिला तसलसल के नाल जारी है। मैं बकायदा फिगर नहीं मेरे जहन च, लेकिन 20 तो ज़्यादा साढ़े वो नौजवान ने 30 के करीब कमो बेश कि जेड़े साढ़े बच्चे साढ़े को पढ़ के मुकम्मल आलमे दीन बन के मुख्तलिफ मदारस के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जाके दीन का काम कर रहे हैं। तिलावत वाली जिम्मेदारी भी मौजूद है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वाली जिम्मेदारी भी, वाली हिकमा वाली भी जिम्मेदारी मौजूद है, और वयुज़क्कीहिम वो किबला पीर साहब संभाल रहे हैं सब कुछ है, क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि
बिल्कुल सीना तान के सीना चौड़ा करके सिर बुलंद करके आख्या करो। कोई पूछे ना किथे मुरीद हो, आख्या करो सी ओथे मुरीद आ कि साडे साईं हकीकी मानिया दे अंदर नबी पाक दे जान नशीन ने। इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि वो किबला पीर साहब सालाना प्रोग्राम सी, पीर साहब तो ज़ाहिर तशरीफ नहीं ले जा सकते, वो बच्चों की दस्तार है, वो फिर पीर साहब की इजाज़त के नाल दो का साथज़ा इंशाअल्लाह उत्थे असीं हाज़र होवांगे। बाकी मौलाना शहबाज साहब साढ़े तो बाद गुफ्तगू करनगे, किबला पीर साहब भी इंशाअल्लाह इरशादात आलिया तो नवाजनगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 4 मदारस, 2 तालिबात दे 2 तुलाबा दे बयक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे काम करन। बाकी जड़ियाँ शाखा ने दाएं बाएं वो अलग ने, उन्होंने तो बकायदा मौजू बना के गुफ्तगू करने की ज़रूरत है ना। सरे दस्त मैं गुजारिश करना चाहना मुबारकबाद दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द दारुल उलूम जामे फैज़िया दी अजीम शान बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग इंशाअल्लाह जिहदा आगाज़ हो जाएगा और साइयां ने करम फरमाया तो वेखद्या वेखद्या उहदी तकमील भी वेखांगे बहुत जल्द। और मैं उम्मीद करना कि तो अगला साल 18 रजब दा आवे ना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ते प्रोग्राम उत्थे होए हाँ जी इंशाअल्लाह साइयां दे करम दे सदके उहदे अंदर जदीद कुरान सुन्नत दी तालीम दे नाल नाल जदीद जड़ियाँ ज़रूरियात ने, जदीद तालीम दे शोबाजात ने इंशाअल्लाह वो भी होंगे। और सब तो बड़ी गल है कि फलाही इदारे भी इंशाअल्लाह मैं जो किबला पीर साहब दर्द सुनना ना तो खुदा की कसम मिंबर से खड़ा मेरा बस चले तो अपने आप को मतलब वेच के ते वो पेश कर दे कि हजूर ए लो जो करना चाहते हो करो हाँ जी इंशाअल्लाह फ्री अस्पताल इलाके भर के इलाज वास्ते, गरीबों के इलाज वास्ते फ्री अस्पताल और फ्री एंबूलेंस का भी इंतजाम होएगा। क्योंकि अज का नौजवान चाहता है, जिद्दत पसंदी है, कंप्यूटर का दौर है, साइंस का दौर है, इंशाअल्लाह अपने तुलाबा नूं ये भी सहूलत फराहम की जाएगी। अहबाब ग्रामी ये सारी गुफ्तगू मैं इस वास्ते की है ताकि सुनते रहते हो, जानते भी मेरे तो ज़्यादा जानते हो तुसी। हज़रत शरफुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नामे हक के अंदर शेर लिखिया सी, मैनू याद आ गया कि गमे दीन खोर असले गम गमे दीन अस्त। आप फरमाते ने गम खाने ते दीन दा खा, असल गम ते दीन दा गम है। वो जुमला मौलाना इमरान साहब ने मेरे तो पहले कहता है कि फिक्र है अजकल गड्डियां दी, फिक्र है अजकल कोठियां दी, फिक्र है अजकल जनाब जायदादां दी, फिक्र है अजकल बैंक बैलेंस दी। मुरीद जाते हैं तो जान पहाड़ दे विच, गुमराह होंदे ने ते होन, बद अकीदा होंदे ने ते होन। हाँ जी सानू बस शरीनी चाहिए है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर शरीनी नहीं मांगी जाती, यहाँ पर दिल मांगे जाते हैं। दिल कि दिल लेकर आओ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तान गिरामी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं बात को मुकम्मल करने की तरफ चलूँ। प्लान मैं नहीं अर्ज कर रहा, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी क्या है, हदफ क्या है, हमने करना क्या है, वो इंशाल्लाह किबला पीर साहब आपको वाज़े करेंगे कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बतौर तालिब इल्म और आस्थाने के जारूब कश होने के नाते अपने तौर पे ये अर्ज़ करूँ किबला पीर साहब को कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे काम होगा फिर दुनिया देखेगी कंधारी साहब के नौकर कैसे हैं। हमने सीखा है, सारी ज़िंदगी यही कुछ सीखा है अल्लाह के फजल से। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह हम पीर साहब के कंधे के साथ कंधा नहीं, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है बुज़ुर्गों के लिए, हम आपके नक्शे कदम पर हैं। हजूर जिथे आवाज़ मारोगे इंशाअल्लाह हाज़िर, बोलो ना, जदों बुलाओगे इंशाअल्लाह हाज़िर, जिस वास्ते बुलाओगे इंशाअल्लाह हाज़िर। लब्बैक व सादैक ये सहाबा दी सुन्नत है, वो तो वेखते ही नहीं सन, आर्डर आ गया बस गल खत्म।
اوے بیلیو موضوع نہیں ہے میرا, وقت بھی نہیں. شادی ہوئی ہوئے, میں بڑے نزاکت بڑے لفظوں میں گل پہ کرنا, شادی ہوئی ہوئے, پہلی رات ہوئے, شبے زواف ہوئے, بیوی نال ہم بستری کیتی ہوئے, بابا جی غسل بھی نہ کیتا ہوئے. کیڈا نازک مرحلہ ہے. شادی شدہ بندے جلدی سمجھ سکتے ہیں, باقی انتظار کرو, دعا کرو اللہ دی بارگاہ چ. شادی ہوئے, شبے زفاف ہوئے, ہم بستری کیتی ہوئے, غسل نہیں اجے کیتا, ٹائم نہیں لگا, اعلان ہو جائے چلو بھائی نبی پاک نے بلایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے. اسی انہاں بزرگاں نو منن والے ہیں, انہاں صحابہ دے منن والے ہیں کہ جنہاں نے پھر غسل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نہیں ہن ٹائم نہیں, حالانکہ کر لیندے, کوئی گناہ گار ہونے والی گل تے نہیں. نبی پاک دے حکم دی عدولی بھی نہیں سی, قرآن دی مخالفت بھی نہیں سی, انہاں دے قدغن بھی کوئی نہیں سی, الزام بھی کوئی نہیں سی, اعتراض بھی کوئی نہیں سی. لیکن انہوں نے کہا نا, جب نبی پاک دا حکم آیا نا, غسل دی کتنی دیر لگ سکتی, 5 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ لا لو. انہوں نے کہا 5 منٹ بھی ہن گوارا نہیں کہ میں گھر بیٹھا رہا. گل ہے وے تے مقام پتہ کی ملتا ہے, اسی حالت شہید ہو گئے. باوے انہوں نے غسل فرشتیاں دیتا ہے, حالانکہ شہید نو غسل نہیں دیتا جاتا, یہ بھی گل ہے جی, شہید نو غسل نہیں دیتا جاتا, انہوں کفن بھی نہیں پہنایا جاتا. کیوں؟ فرمایا او دے انہاں کپڑیاں وچ انہوں دفن کرو, او دے خون دے وچ جنازہ پڑھو, تاکہ قیامت والے دن اسی حالت دے اندر زندہ اٹھے. لیکن ایتھے معاملہ الگ ہے, انہوں فرشتیاں غسل دیتا ہے. کیوں جی؟ یہ انہاں دی شان ہے کہ جڑے کہندے نے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہ گھر بھی تہاڈا دتا ہوا ہے, عزت شان شان و شوکت بھی تہاڈی دتی ہوئی ہے, ساڈے کول تے کچھ ہے ہی نہیں. جان دی ہوئی ان کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا, یہ عظمت صحابہ کے حوالے سے جملہ آ گیا تو میں اس پر اٹیچ کرتے ہوئے عرض کروں. دوستو وقت بڑا نازک ہے, بدعقیدگی بد عملی اپنے عروج پر ہے. مسلمان کہلانے والے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اعتراض قرآن پر ہے, کلمہ مصطفیٰ کا ہے, نبی پاک کے شانوں کے بھی منکر ہیں. وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نبی پاک کی آل کے بھی منکر ہیں, بعض کا صحابہ کے منکر ہیں, اور کلیجہ منہ کو آتا ہے اس طرح وہ مغلظات بکتے ہیں صحابہ کے والے سے. یاد رکھیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, وہ بعد میں آپ گفتگو سنیں گے. ہم بارہا یہ سبق یاد کرتے رہتے ہیں, تکرار کرتے رہتے ہیں, دہراتے رہتے ہیں, تاکہ ہم کو بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے, اور اپنی نسلوں کو بھی یاد کروا کے جاؤ کہ قرآن کا پیغام یہ ہے, نبی کے فرمان کا پیغام یہ ہے, آپ کے پیر خانے کا پیغام یہ ہے, عقیدہ, کردار, عمل یہ ہے. نبی پاک کی تمام آل پاک, نبی پاک کے تمام صحابہ, اول سے لے کر آخر تک, اس امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں, جتنے بھی علماء ربانیین ہیں, جتنے بھی صحیح العقیدہ ہیں, ساڈے بزرگاں انہوں نے بارے ایک نعرہ دیتا ہے, نعرہ بھی ہے, عقیدہ بھی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ, بولے آج نبی کا جو غلام ہے, سارے نہیں بول رہے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ, ان الٹ کرو, قلب مکانی کرو, ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے. بس گل ختم. جیڑا بندہ نبی پاک دے صحابہ دے وچوں کسی ایک صحابی دا بھی گستاخ ہوئے, منکر ہوئے, وہ دا دین نال کوئی تعلق, وہ ذمہ دار میں دلائل دین دا, تسی اس گل نوں چھڈو, میں جو بول رہا ہوں تسی ہم ہی پڑھو, ذرا تائید کرو. جیڑا بندہ نبی پاک دے صحابہ دے وچوں کسی دا گستاخ ہوئے, بے ادب ہوئے, شان گھٹائے, بکواس کرے, وہ دا قرآن نال کوئی تعلق, نبی دے فرمان نال کوئی تعلق, دین نال کوئی تعلق. جیڑا نبی پاک دی آل پاک دے وچوں کسی فرد دا بھی منکر ہوئے, گستاخ ہوئے, بے ادب ہوئے, وہ دا دین نال کوئی تعلق, قرآن نال کوئی تعلق, وہ بد دین ہے, وہ گمراہ ہے, رستے تو بھٹکیا ہویا ہے, اور بعض صورتاں دے اندر کافر بھی ہو جاندا ہے. ساری زندگی کسے بھی اللہ دے مقرب بندے دی توہین آپاں کرنی, نبی پاک دی آل پاک ہوئے, نبی پاک دے صحابہ ہون, توہین کرنی, گمان بھی نہیں ہونا چاہیے. تے جیڑے بندے توہین کردے نے نعوذ باللہ گستاخ بے ادب نے, انہاں نے یارانے رکھنے, ڈاڈی گل آ گئی ہے, میں تے حدیث پڑھاں گا تاکہ تسلی ہو جائے. انہاں نال تعلقات رکھنے, یارانے رکھنے,
دوستیاں رکھنیاں رشتہ داریاں کرنیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ سنو حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے میرے صحابہ نو گالیاں دین گے۔ حضور پھر اسی کی کریے، ساڈے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا کہ لا تواقلوہم، انہاں نال بیٹھ کے کھانا نہیں، ولا تشاربوہم، انہاں نال بیٹھ کے پینا نہیں، ولا تناکحوہم، انہاں دے نال نکاح نہیں کرنے، ولا تصلوا معہم، انہاں دے نال انہاں دی صفاں وچ کھلو کے نماز نہیں پڑھنی، ولا تصلوا علیہم، تے جے مردود مر جاوے تو دی نماز جنازہ بھی پڑھنی یہ حدیث پاک ہے جی، سرکار فرما رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب بڑے سخت نے، میں نہیں کہہ رہا، سرکار فرما رہے ہیں جیڑا بندہ صحابہ دا گستاخ ہے وہ یارانہ رکھنا، انہاں رشتہ داریاں کرنیاں، انہاں بیٹھ کے کھانا پینا، انہاں دوستیاں کرنیاں، جیڑا بندہ کرے گا کی خیال ہے نبی پاک راضی ہون گے؟ جی جی پیر صاحب تائید فرما رہے ہیں اس معاملے چ اسی سخت ہاں بالکل، اور یہ سختی قرآن نے عطا فرمائی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نبی پاک نے صحابہ دے دو، قرآن نے صحابہ دے دو وصف بیان کیتے ہیں، تے صحابہ دے تصدق نال قیامت تک ایمان والیاں دے وصف بیان کیتے ہیں۔ فرمایا کافراں واسطے بڑے سخت نے، اشد دی جمع اس میں تفضیل، علماء بیٹھے نے، بڑے ڈاڈے نے، بڑے سخت نے، اشداء علی الکفار، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے پیار والے ہیں، آپس میں بڑے پیار والے ہیں۔ احباب گرامی، عجیب فلسفے نے، نعوذ باللہ من ذالک، کدی کسی صحابی دے اہمی نہ چونکے اے دے اندر حضور سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی شہادت ہے، روایات موجود نے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا بھی وصال با کمال ہے۔ اسی دونوں دے منن والے ہیں، دونوں دے پیار کرنے والے ہیں۔ بہت سارے بدبخت لوگ ایسے نے علی پاک دی محبت دی آڑ لین گے، صحابہ نو بکواس کرن گے۔ اسی مدثر بھائی کوئی معافی نہیں، مولوی ہوئے پائے ہو نات خاں ہوئے، بالکل آپ رگڑ کے رکھنے اس کا اسی کہنا مینوں گالیاں دے لو، بالکل رج کے دیو۔ بہت سارے لوگ دیندے نے پنڈ دے، جاننا میں کئیاں نو نام لے لے کے دیندے نے، آپ کدی ایکشن رد عمل نہیں پیش کیتا، دیو بھائی ہور دیو، برداشت کران گے سنان گے، لیکن نبی پاک دے بارے نہیں، نہ صحابہ دے بارے نہیں، اہل بیت دے بارے نہیں، اولیاء دے بارے نہیں۔ جڑا صحابہ نو بھونکے، اہل بیت نو بھونکے، اولیاء نو بھونکے، نبی پاک دی شان بھونکے، اسی انہوں جتی دی نوک تے بھی نہیں گندے۔ ہاں جی، اس معاملے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں سانو کو گالیاں دوے برداشت کران گے، کرنے ہیں پھر بھی کرتے رہاں گے۔ میں گل کرنا چاہتا سا، وہ جی فلاں صحابی نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا، فلاں، میں کہ کتنے لکھیا ہے جی تاریخ دے وچ، کتنے لکھیا ہے تاریخ چ؟ تو میں تاریخ کنے لکھی ہے؟ ابن خلدون نے، ابن کثیر نے، طبری نے، آہو جی ابن سعد نے، آہو جی یہ کون نے؟ انسان۔ تو میں کہا چلا ہو گئے ہیں، تاریخ چ انج لکھیا تو قرآن انج پہ کہندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندا میں نبی دے یاراں تو راضی ہوں، میرے تو راضی نے۔ اللہ تے راضی ہے۔ جیڑا بندہ نعوذ باللہ صحابہ دے بکواس کرو، کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ تے راضی ہے۔ یہ راضی کدوں ہویا؟ روح المانی دے اندر علامہ سید بادشاہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا سونا جملہ لکھیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت، آستانہ علی حضرت پیر کندہاری، فیضان پیر کندہاری۔ تشریف رکھیں، تمامی حضرات تشریف رکھیں، عام جو ہے فل کر کے جائے، مزید تفصیلات بعد میں سنتے ہیں۔ میں عرض کرنے لگا تھا، بالخصوص علماء کی توجہ چاہتا ہوں میں، مولانا شباز صاحب اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ فرمایا راضی ہوں میں۔ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی حضور غوث پاک دے مزار تے قرآن تے حدیث پڑھائی ہے، اس سید بادشاہ دی پہ گل کرنا تے فقط انساناں نو نہیں جنہاں نو بھی پڑھاندے سن۔ آپ نے مفتی ثقلین کیا جاندا، آپ نے بڑا زبردست جملہ لکھیا، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اللہ راضی ہے تے کدوں راضی ہویا پتہ جے؟ فرمایا جدوں اللہ نے اجے کائنات بنائی ہی نہیں سی، کائنات نو وجود ہی عطا نہیں کیتا. اوے علماء بیٹھے نے علم کلام دی گل ہے، قرآن اللہ دی صفت قدیم ہے، اجے کائنات نو وجود ہی نہیں ملیا، اللہ نے ادو فیصلہ کرتا میں نبی دے یاراں تو راضی ہاں. اگلی گل علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے جیڑی میں لگا بیان کرنا. اور علامہ اسماعیل حقی وہ جنے دا نام ہے جڑا سلطنت عثمانیہ دا ہویا ہے، صوفی عالم ہے، ارتغل دے دور دا ہویا ہے. اے بابا جلدی سمجھ جاؤ گے، یہ نام اس واسطے لیا کہ ارتغل وہ نہیں جڑا ڈرامے میں بکھایا جاتا ہے، وہ اللہ دا ولی سی. ہاں جی، علامہ اسماعیل حقی نے بڑی سونی گل کی تھی، غور کرنا جی. بالخصوص میں علماء واسطے اللہ دی رضا تو بعد تحفہ پیش کر لگا، کم آئے گا ساری زندگی. اور میں پوری گارنٹی نال عرض کرنا، شیعہ دا پیو بھی قبر چ کٹ کے لے آؤ یہ دلیل دا جواب نہیں دے سکے گا. بالکل میں پوری گارنٹی نال عرض پیا کرنا. پہلی گل میں کی کیتی کہ اللہ راضی ہویا ازل دے وچ. کدوں راضی ہویا؟ علامہ اسماعیل حقی نے گل کیتی، آپ فرماندے نے کہ اللہ دی رضا اللہ دی صفت ہے، اللہ دی رضا اللہ دی صفت کدی بھی وہ دی ذات دے مخالف نہیں ہوندی. ذات دے مخالف کوئی دنیا تے ایسا ہو سکتا نا تواڈے سامنے بڑا نیک آدمی بنا تے تنہائی میں جا کے نماز ہی نہ پڑھا، یہ مطلب جی باہر دی میری صفت ہے وہ میرے مخالف ہو گئی نا. لیکن اللہ دیاں صفتوں دی ذات دے مخالف اینے غیر تے زینے غیر دا معاملہ نہیں جناب. میں اور پیا عرض کرنا. علامہ اسماعیل حقی فرمایا کہ راضی ہونا اللہ دی صفت ہے تے اللہ دی صفت اللہ دی ذات تو جدا نہیں، یعنی وہ دے مخالف نہیں. علامہ لوسی فرمایا کہ اللہ راضی ہو چکے ازل چ. علامہ اسماعیل حقی فرمایا کہ وہ صفت ہے جیڑی اللہ دی ذات دے مخالف نہیں. نتیجہ تواڈے کول پوچھنا، جدو اللہ ازل تے راضی ہو چکا صحابہ تو تے کدی بھی رضامندی ختم ہونے والی تے کی خیال ہے اج اگر کوئی بدبخت کہے کہ اللہ صحابہ تے ناراض ہو گیا ہے، یہ مطلب وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت اپنی ذات دے مخالف کرتی. اور یہ اللہ دا وعدہ بھی ہے، اللہ دا وعدہ ہے. اور قرآن کہتا ہے لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. وعدے کی مخالفت بولو لا تبدیل لکلمات اللہ. آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے. لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا. اللہ نبی کے صحابہ سے اول سے لے کر آخر تک سب سے راضی ہو چکا ازل میں، اور ہمیشہ راضی رہے گا، کبھی بھی ناراض ہوگا. جیڑا بندہ یہ بھونکے نا کہ نعوذ باللہ فلاں سے ابھی دوزخ میں جائے گا، اللہ فلاں سے ابھی تو ناراض ہو گیا، فلاں سے ابھی تو ناراض ہو گیا ہے، انہوں یہ ضرور گل پوچھنا کہ تیرے کو کیڑی دلیل ہے کہ جیڑا اللہ سے ابھی تو ناراض ہویا ہے؟ کوئی دلیل ہے تیرے کو؟ تیرے کو کوئی وحی آئی ہے؟ کوئی عرشاں تو پیغام آیا تیرے کو کہ اللہ میرے معاویہ تو ناراض ہو گیا؟ او میں آکھیا بدبختہ تو انہاں تے راضی نہیں ہوندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں نو دنیا تے جنت دے ٹکٹ دے کے گئے نے. بولو بولو بولو. بخرا آخری گل سن لو، آخری گل سنو. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک گل لکھی ہے حضور سیدنا مجدد پاک دے مکتوبات دے اندر بھی، فتاوی حدیثیہ دے اندر بھی لکھی ہے، اور یہ منسوب ہے حضرت حضور سیدنا غوث پاک نو بھی تے منسوب ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نو بھی. میں حضرت عبداللہ بن مبارک دے والے نظر کر لگا. آپ وقت دے بہت بڑے آپ تابعین نے. عبداللہ بن مبارک تابعین نے، مفسرین دے امام نے، محدثین دے امام نے، صوفیہ دے امام نے، فقہ دے امام نے، حدیث دے امام نے. آپ دے کول ایک بندے نے پوچھا آ کے
کہنے لگا حضور یہ دسنا کہ حضرت میرے معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ وہ پوچھنے کا مقصد یہ سی کہ چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، یاد رکھنا خلیفہ راشد نے، آپ نے جس دن حکومت سنبھالی اسی دن اسلام نافذ کرتا، مجدد نے وقت دے، عظیم محدث نے حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ نے جو ہی دور حکومت سنبھالیا نا، منصب حکومت سنبھالیا، اسلام نو جناب او ترقیاں ملیاں، لوگ کہن تے مجبور ہو گئے کہ دنیا تے دوسرا عمر آ گیا ہے۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی تقدیر دے وچ سی جڑے معاملات درپیش آئے، چونکہ اس طرح پوچھن والے دا مقصد یہ سی کہ جڑا عمر بن عبدالعزیز دے دور چ معاملہ اسلام نو عروج ملیا ظاہری طور تے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چ نہیں ملیا۔ انہاں وچوں افضل کون ہے؟ پوچھن والے نے پوچھا میرے معاویہ افضل نے جڑے صحابی رسول نے، یا عمر بن عبدالعزیز کہ جڑے صحابی نہیں؟ بزرگاں دا جواب سننا، انہوں نے فرمایا کیسا تقابل کرنا بھی، کیسا سوال ہے تیرا؟ فرمایا سن، نبی پاک دی میت دے اندر، نبی پاک دی رفاقت دے اندر، سنگت دے اندر رہ کے صحابہ کرام جدو جنگ کرنے واسطے جاندے سن نا کفر دے خلاف میدان جہاد وچ، تے فرمایا وہ صحابی حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے گھوڑے تے بیٹھتے سن، کدے تے؟ گھوڑے تے، وہ گھوڑے دا پیر وجدا ہی زمین تے، وہ اٹھدی ہی مٹی، ایک روایت مٹی گھوڑے دے نک وچ پیندی سی یا وہ مٹی اڑ کے ہوا وچ گرد و غبار بنتی سی۔ اے سننا، کہن لگا حضور اے دسو عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا میرے معاویہ افضل نے؟ فرمایا وہ کیسا پیا سوال کرنا ہے، کیسا تقابل، کیسا موازنہ؟ فرمایا حضرت میرے معاویہ جب کفر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتے تھے، ان کے گھوڑے کے قدموں کو لگ کر جو مٹی گھوڑے کے ناک میں جاتی تھی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 بندے جمع ہو جائیں تو اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ یہاں حضرت عمر پاک کی بات نہیں کی، یاد رکھیں، گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی تھی اس کی، حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں کی، گھوڑے کے اوپر جو زین تھی اس کی بات نہیں کی، گھوڑے کی بات نہیں کی، گھوڑے کے قدم کی بات بھی نہیں کی۔ بات یاد رکھیں، گھوڑے کے قدموں کو جو مٹی لگی اڑ کے گرد و غبار بنی، گھوڑے کے ناک میں چلی گئی، ہائے ہائے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 آدمی اکٹھے ہو جائیں اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب اس مٹی کا یہ مقام ہے، کیوں اس مٹی کی نسبت ہے گھوڑے کے قدم کی طرف، گھوڑے کے قدم کی نسبت ہے گھوڑے کے ساتھ، اور گھوڑے کی نسبت ہے میرے معاویہ کے ساتھ، تے میرے معاویہ دی نسبت ہے امام الانبیاء دے نال۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے، فرمایا اس وجہ سے علامہ ابن حجر حیتمی نے بڑا زبردست جملہ کہا، فرمایا پر جانتے ہو کیوں؟ آئے ہائے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک امیر معاویہ کو دیکھتے تھے نا، جب دیکھتے تھے نبی پاک کی نگاہ جو امیر معاویہ کے چہرے پر پڑتی تھی، صوفی عالم ہے یہ کہتے ہیں وہ نگاہ اتنی بڑی نگاہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل لا یوازیہ عمل ولا یعادل، فرمایا دنیا کائنات کا کوئی عمل، حج ہوئے، زکات ہوئے، جہاد ہوئے، قرآن کی تبلیغ ہوئے، راتاں دا جگاترا ہوئے، فرمایا دنیا کائنات کا کوئی عمل من حیث ذات اور دنیا کائنات کے سارے اعمال صالحہ اکٹھے کر لیے جائیں کہ فرمایا یار دی جڑی نگاہ پیندی سی نا وہ دے برابر نہیں، وہ دے برابر۔ یہ ایویں انہاں جذبات وچ آ کے گل کوئی نہیں کر چھڈی، او جی بابیاں گل کر دیو جویں کمینہ گجرات دا بیٹھا ہے، وہ کہندا جی بابیاں دا دین کوئی نہیں، میں کتابی عالم ہاں، ایویں بابیاں نو آ کے بھونکدا۔ میں آکھیا کمینے آ، اے نبی پاک نے صحابہ تو بعد دنیا تے دین پھیلایا کنے؟ انہاں بابے ہی تے پھیلایا ہے۔ ہاں جی، وہ سور کولو بچیا کرو، وہ بدبخت کولو، وہ انجینئر مرزا جی دی میں گل پیا کرنا،
ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵੱਲ ਆਦਿਆਤ ਦਬਹਾ ਫਲ ਮੂਰੀਆਤ ਕਦਹਾ फल मुगीरात सुबहा फासरना बिही नका फवसतना बिही जमआ। आए अल्लाह फरमांदा दुनिया वाले ओ मैनू घोड़ियां दी कसम है। किदी कसम है? घोड़ियां दी। किदी कसम है? मालिका कसम क्यों? वो तो जानवर है, एक कसम क्यों? इस वास्ते के बड़े नस्ली सन, फरमाया नहीं। बड़े कद कांठ वाले सन, फरमाया नहीं। बड़े मोटे ताजे सन, फरमाया नहीं। बड़े मुकाबले ते मुसाबके जीतन वाले सन, फरमाया नहीं। ते मालिका तू ते बेनियाज है ते जानवरां दी कसमां क्यों? फरमाया मौलवी जी जानदे नहीं, एक घोड़े आम नहीं, उन्हां दी कंधा ते मेरा अबू बकर बैठा है। ओए गज के बोल। फरमाया उनकी पुश्त पर मेरा अबू बकर बैठा है, मेरा उमर बैठा है, मेरा उस्मान बैठा है, मेरा अली बैठा है, अमीर माविया बैठा है। और मैं हाथ जोड़ के पूछना ईमान नाल दस, जदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ओ घोड़े इतनी इज्जत वाले ने कि अल्लाह कसमां पे उठा रहे है, ते अमीर माविया दी कितनी शान होएगी। हां जी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। लो अपने पीर का भी अमल लै लो, गल मुकाइए। साइयां की गल ना करिए, गल तो अधूरी रह जाएगी ना। कंधारी साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक आ गया बंदा, है सी उस पार्टी का, सहाबा का गुस्ताख। तो मेरे वर्गा बंदा सख्त होवे तो सलाम ना लवे, लेकिन अल्लाह के वली तो चूंकि फिर जड़ा ऐसा नहीं करते ना, बतौर मेहमान नवाज होंगे, जेड़ा भी आए दरिया चल रहा है, पानी पिए खाना खाए, मुकद्दर जो है तो है अल्लाह की तरफों, तो साईं फिर मेहरबानी भी कर देंगे ने। लेकिन वो मुकद्दर उस वक्त नहीं सी, गौर ना सुनना जरा। तो दौर सी घोड़ियां का, खच्चरां का सफ़र हुंदा सी। वो आया ना तो हज़रत साहब ने मेहरबानी फरमाई, खाना शाना पेश किया गया, जो उन्होंने चाहिए सी, तवीज़ वगैरह जो भी मामला सी, वो हज़रत साहब ने मेहरबानी फरमाई। जदों चला ना वापस, तो दिल दे विच कोड़ सी सहाबा दे बुग़्ज़ दा, ये तुहाडे पीर दा अमल है। हाँ जी, ये सारी जिंदगी गल पल्ले बन लेना। वो बंदा जो चला ना वापस, इंज जाए ना वो तांगले हल, वो समझे मैं पिंड जा रहा, घर जा रहा, भौं भूं के फिर आस्थाने, दूसरे रस्ते ते जाए भौं भूं के फिर वापस, तीसरे ते जाए घूम फिर के फिर वापस। वो दिमाग फड़ के बह गया कि मैं तो घर जाना चाहना, इन्ना सफर करना फिर आस्थाने ते आ जाना है। हाय हाय हाय। हज़रत साहब ने फरमाया, बीबा जब तक सीने में नबी पाक के यारों की मोहब्बत नहीं होगी मंजिल पर नहीं जा सकोगे। और सीने का टिल ला के बोलो सुभान अल्लाह, गज के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, इतों ही भी पता चलता है जो मंजिल चाहिए पहला साढ़े कदम चा है, पता ही चलता है कि तेरे दुनियावी रास्ता है, दुनियावी मंजिल है, दुनियावी तेरा ठां ठिकाना है, तो इत्थे तू नहीं पहुंच पा रहा है। जेड़ा रूहानी थां ठिकाना है तो मंजिल है, फरमाया इस तो बगैर नहीं पहुंच सकता। दिल नू साफ कर, नबी पाक दे सहाबा दे बारे अपने दिल नू। हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह सानू फखर है कि साडा तल्लुक ऐसे आस्थाने दे नाल है, ऐसे पीरखाने दे नाल है। मैं दुआ करना कि अल्लाह इस निस्बत नू मजीद मजबूत फरमाए, अकीदा अहले सुन्नत सानू जिंदगी अता फरमाए ते मौत अता फरमाए, इन्हां बुजुर्गां दी हो के सानू मरन दी तौफीक अता फरमाए, साडी नस्लां नू ये गुलामी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मैं चूँकि पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, बारे दीगर ऐलान करता हूँ कि आज हमारे जामिया के बच्चे 6 बच्चे हैं जिन्होंने 7 साल मुकम्मल हमारे पास पढ़ा है। 8 साल का कोर्स होता है उलमा कोर्स, 7 साल हमारे पास पढ़ा है। लास्ट ईयर जो उनका था दौरा हदीस शरीफ लाहौर, आज अशरफ हासिल जलाली साहब वहाँ उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा, आज उनकी दस्तार बंदी है वहाँ पे, तो ये भी फैज़ पीर कंधारी है जी। 6 बच्चों के जी इम्तिहान उनके यहाँ पे ही होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ, पीर साहब ने इशारा फरमा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हमारा जो उलमा कोर्स के इम्तिहानात होते हैं बच्चों का भी और बच्चियों का भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा सेंटर बन रहा है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। उनके इम्तिहानात इधर ही होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।
تو دعا کریں اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرمائے، اور مزید جو آپ کے منصوبہ جات ہیں جس درد دل کے ساتھ آپ میدان عمل میں ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی اسباب مہیا فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت تا حیات ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب نعت درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل بہت بے قرار ہے، آ جا دل بہت بے قرار ہے، آ جا آنکھ پھر اشک بہار ہے، آ جا دل بہت بے قرار ہے، آ جا آنکھ پھر اشک بہار ہے، آ جا آنکھ پھر اشک بہار ہے، آ جا اپنا آنگن دل بے تاب سجائے رکھنا، اپنا آنگن دل بے تاب سجائے رکھنا، آ ہی جائیں گے کبھی آس لگائے رکھنا، دل بہت بے قرار ہے،
جان جانے کو ہے میرے جانا، جان جانے کو ہے جانا، بس تیرا انتظار ہے، آ جا آنکھ پھر اشک بار ہے، آ جا۔ بسم اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت اور معدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستائے چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ، دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، فیض بخش ہر دو عالم، مظہر نور الامی، بے قصوں کے پیر کامل، کاملوں کے کاملی، پیر کنداری ہستی در حقیقت کاملی، المدد فی کل حال در خفی در جلی۔ احباب محتشم حضرات، آج اس محفل پاک کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت سالانہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، دوسری ان عظیم ہستیوں کے عرس مبارک ہیں جن کے آستانہ پر آج ہم حاضر ہیں۔ آج کی یہ محفل پاک حضرت قیوم زمان، غوث دوراں، قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، فخر السادات، میری مراد حضرت خواجہ پیر سید فیض محمد شاہ صاحب نقشبندی مجددی کندہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت نقشِ کندہاری، حضرت قیوم زمان، غوث دوراں، قطب الاقطاب، خواجہ غریب نواز، حضرت پیر سید حسین علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی کندہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آج کی اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، جناب حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید عبد الوحید شاہ صاحب نقشبندی مجددی کندہاری۔ آپ کے ساتھ ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب طریقت، میرے آقا و مولا حضرت نقش کندہاری، حضرت خواجہ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی کندہاری، زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ۔ آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب نے انتہائی پر مغز اور انتہائی پر مدلل آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آج کی اس پروگرام میں بالخصوص ایک یہ فلیکس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جس پہ قبلہ مفتی صاحب نے کافی لمبی گفتگو کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس آستانہ پاک پر دارالعلوم جامعہ فیضیہ جو حضرت صاحب سے جس کا سنگ بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھا، اس کے بعد اس کی نگرانی حضرت نقشہ کندہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب اس کی جو باغ دور ہے، اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ حضرت صاحبزادہ والا شان میرے آقا و مرشد فرما رہے ہیں۔
گرامی قدر میں صرف ایک بات کر کے نعت رسول مقبول کے لیے ثنا خان کے حوالے مائک کروں گا. پچھلے دنوں حضرت صاحب آپ لاہور تشریف لائے اور ہم اسی کام کے لیے جگہ جگہ جس طرح بھی حضرت صاحب کا حکم تھا حضرت صاحب کے ساتھ اس بندہ نچیز کو سفر کرنے کا موقع جو شرف حاصل ہوا. ایک بات حضرت صاحب نے فرمائی ہے وہ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ ادارہ کتنا پاورفل ہے, کتنا کام کر رہا ہے. آپ کا فرمان ہے کہ تاندلہ والا کے گرد و نواح میں, توجہ کے ساتھ, تاندلہ والا کے گرد و نواح میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کی تعداد 25 سے 30 کے درمیان ہے. تاندلہ والا کے گرد و نواح میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کی تعداد 25 سے 30 کے درمیان ہے, اور میرے آقا و مرشد فرماتے ہیں کہ ان میں تمام میں قریباً جتنے بھی امام ہیں وہ اس جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں. اور اگر کاش یہ ادارہ لاہور میں ہوتا تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لاہور میں جتنی بھی مساجد ہیں تمام مساجد میں جو امام تھے وہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد کے جو آستانہ پاک پہ دارالعلوم جامعہ فیضہ قائم ہے اس کے ہوتے. اور دوسری بات, آپ نے ایک ممبرشپ رکھی ہے صرف 400 روپیہ ماہانہ, 400 روپیہ ممبرشپ ہے. آپ خود بھی ممبر بنیں, گھر والوں کو بھی بنائیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے یہ سوچئے گا ضرور, اگر خزانوں والے ایک سائیڈ پہ رہ سکتے ہیں اور وہ جو مائی بھڑیا ایک اٹی لے کے آئی تھی اس کا نام یوسف کے خریداروں میں آ سکتا ہے, یا وہ پرندہ جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیے ہوئے حضرت ابراہیم کے لیے وہ جو آگ جلائی گئی تھی اس کو بجھانے کی کوشش کر سکتا ہے. اگر ان میں نام آ سکتے ہیں تو ہماری اور یہ آپ کی چھوٹی سی کاوش کیوں نہیں قبول ہو سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا, یہ حضرت صاحب کا کام ہے, آپ خود فرمائیں گے, خود کریں گے. اس کی ایک مثال میرے قبلہ و کعبہ شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کا ایک غلام تھا, وہ عرس مبارک پہ کچھ چندہ کچھ لنگر شریف کا اہتمام کرتا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے ذہن میں خیال, فیصل آباد سے اس کا تعلق تھا غالباً, ایک وقت ایسا آیا کہ عرس مبارک کا وقت قریب آ رہا ہے اور اس شخص نے لنگر میں جو حصہ ڈالتا تھا اس کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ابھی بڑا دیر ہے, بڑی دیر ہے, ابھی وقت قریب نہیں ہے. وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ عرس مبارک کے دن قریب آتے چلے گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ رات کو میں اپنے گھر میں سویا, رات کے پچھلے پہر 2 یا 3 بجے کا ٹائم ہے, میں دیکھتا ہوں دروازے پہ بیل بجتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہوں. اس کی جو بیوی ہے اس کو منع کرتی ہے کہ چند دن قبل یہ ہمارے ساتھ ہمسائے ہیں, ان کے گھر میں اسی طرح ایک واردات ہو گئی ہے, بیل بجائی تھی انہوں نے, اور جب دروازہ کھولا ڈاکو اندر آ گئے اور مال سارا لوٹ کے لے گئے. تو آپ ایسے کریں کہ دروازہ اس وقت نہ کھولیں. جب دوبارہ بیل ہوئی وہ اس کی جو اضطراب تھا وہ اس کی شدت آئی, کہتا میں دیکھوں تو صحیح باہر جا کے ہے کون. جب وہ آیا دروازہ کھولا, چیخ ماری, وہیں پہ بے ہوش ہو گیا. گھر والوں نے سب بھاگے, انہوں نے سمجھا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا. جب اس کو اٹھایا ہوش میں لائے تو کہنے لگا بتاؤں دروازے پہ کون تھا. دروازے پہ حضرت کشوم زباں غوث درا حضرت پیر کندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود موجود تھے. آپ فرمانے لگے جو لنگر شریف میں حصہ دیتے ہو وہ دے کے آؤ, ہمارا بیٹا حسین علی وہاں پریشان بیٹھا ہے. کام انہوں نے کروانے ہیں, صرف ہم نے وہ ایک مائی اور بڑھیا کا کردار ادا کرنا ہے, وہ ایک پرندے کا کردار ادا کرنا ہے جو اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کے نارے نمرود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئی تھی. دعا کرے اللہ ہمیں اس میں پختگی عطا فرمائے, اس تسلسل کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر نعت رسول مقبول بحضور سرور کونین پیش فرمانے کے لیے شاہدارہ ٹاؤن کی سرزمین سے تشریف لائے محمد مدثر الہی نقشبندی صاحب
تشریف لائیں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری کا شرف حاصل فرمائیں گے. محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. پریشان نہیں ہونا، بلکہ جس در پہ آئے ہیں اگر کوئی مشکل یا پریشانی ہے بھی تو انشاءاللہ میرے پیر کے قدموں کا صدقہ دور ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض پیر کندھاری، دللا کے فیض پیر کندھاری جیوے جیوے. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت ادیب کر چکے، ٹائم بڑا شارٹ سا ہے تو میں 2 شعر انشاءاللہ تعالیٰ نعت کے پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے. محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا رتبہ، تمام دہر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر. کیوں؟ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا
چہرہ حضور جانتے ہیں. اور یہ بات ختم نہیں ہوئی, سماعت فرمائیے, عقیدہ بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے, یہاں سے آگے کا راستہ, یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. مقطع سماعت فرمائیے, بڑا ہی خوبصورت مقطع. سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور کے جانتا ہے خدا یا کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. اسی ذوق کے ساتھ میں سب مل کے پڑھی گا حضور کی منقبت, تاکہ آپ کی بھی حاضری لگ سکے. محبت سے پڑھیے. میرا سونا پیر کندھاری, یہ میرا سونا, یہ میرا سونا, صدقے جاواں حسین علی شاہ تو جدی نال خدا دے یاری, یہ میرا سونا. واپس سے, یہ میرا سونا, جو کہہ دیوے آنکھیں آ رب دا, ایدیاں اکھیاں وچوں رب ہے لبدا. جو کہہ دیوے آنکھیں آ رب دا, ایدیاں اکھیاں وچوں رب ہے لبدا. جس تے راضی پیر ہو جاوے, جس تے راضی پیر ہو جاوے, ملدی ذاتیں باری, یہ میرا سونا. محبت سے پڑھیے. میرا سونا پیر کندھاری, یہ میرا سونا. کہ مرشد سونا لال علی دا, راج دولارا غوث جلی دا. مرشد سونا لال علی دا, راج دولارا غوث جلی دا. ہر دم اسی تک دیا رہنا, ہر دم اسی تک دیا رہنا, سونی صورت پیاری, یہ میرا سونا. واپس سے.
یا غوث آدم دست حسین علی شاہ خواجہ فیض لوٹاوے منگتا خالی کوئی نہ جاوے حسین علی شاہ خواجہ فیض لوٹاوے منگتا خالی کوئی نہ جاوے جیڑے پاسے نظری اٹھاوے جیڑے پاسے نظری اٹھاوے کردہ قلب جاری ہے میرا سونا یہ میرا سونا پیر کنداری یہ آخری شعر میں نہ مل کے تجھے پڑھنا ہے کہ نقش کنداری قطب زمانہ ویکھ لو سونا پیر یگانا نقش کنداری قطب زمانہ ویکھ لو سونا پیر یگانا خواجہ سید حسین علی شاہ نے ڈوب دی بیڑی تاری ہے میرا اللہ تعالیٰ کی منقبت آپ نے سماعت کی ہے. گرامی قدر یہ مسجد سے اب باہر نکلیں تو چند دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ممبرشپ کے لیے نام لکھ رہے ہیں. تو تمنا تو یہ ہے کہ ہر بندہ جو آیا ہے وہ کم از کم ایک ممبر ضرور دے کے جائے. یہ باہر دوست بیٹھے ہیں ممبرشپ میں کم از کم ایک بندہ ایک ممبرشپ ضرور اپنی لکھوائے اور زیادہ کرے گا تو اس کا انعام اللہ اور اس کا پیارے حبیب بھی جانتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو سنا کے میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں. حضرت صاحب کے آستانہ پر ایک شخص حضرت صاحب کا ایک غلام آیا تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے سلام حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا تو سلام کرنے کے بعد میں جب یہاں سے نکلا تو دیکھا کہ وضو خانے پر حضرت صاحب کے مدرسے کا ایک طالب علم چھوٹا سا ایک بچہ طالب علم وضو کر رہا ہے. جب وہ وضو کر کے نکلا تو وہ کہتے مجھے بڑا پیارا لگا تو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں؟ اس طالب علم نے کہا جی ہاں میں جو قنداری صاحب رحمۃ اللہ کے آستانہ پہ مدرسہ ہے اس میں طالب علم ہوں. اس شخص نے کچھ پیسے نکال کر اس بچے کو دیے خوش ہو کے دے کے یہاں سے گھر چلا گیا. جب آنکھ لگی مقدر جا گیا آنکھ لگی مقدر جا گیا. دیکھتا کیا ہے حضرت قبلہ و کعبہ حضرت پیر کندھاری تشریف فرما ہے. آپ فرمانے لگے آپ نے ہمارے طالب علم کو اتنے پیسے دیے تھے آپ نے 2 گنا پیسے کر کے فرمایا یہ لو یہ پیسے ہماری طرف سے تم رکھ لو. یہ ذہن میں رکھیے گا سائیں خالی نہیں رہنے دیں گے. جتنا دیں گے انشاءاللہ اسے ڈبل سے دگنا ملے گا. ایک اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کیا کر کے جا رہا بس اس کو پیار آیا حضرت صاحب کے آستانے کا یہ جو طالب علم ہے ان کے مدرسے کا اس نے پیسے دیے. گھر جا کے دیکھتا ہے کہ حضرت صاحب نے اس کو اسے ڈبل دے کر ڈبل سے بھی زیادہ رقم کر کے ہم نے فرمایا یہ رکھو یہ ہماری طرف سے ہم تمہیں کو دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے عقائد کو انشاءاللہ پختہ رکھتے ہوئے اور اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے ہوئے ہم نے اس کام میں حصہ لینا ہے. حصہ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے صرف ایک وہ پرندے میں جو چونچ میں پانی ہے ایک قطرہ ہے اس کا کردار ہمارا ہے. باقی کام ان کے ہیں وہ جانے ان کے کام جانے. ہمارا کام ہے صرف نوکری پیش کرنا. میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم المقام قابل صد احترام خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میری مراد جناب پروفیسر محمد وقاص نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے معاذ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے. محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر خوش ہو کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ فیض پیر کندھاری فیض پیر کندھاری جیوے جیوے.
بسم اللہ الرحمن علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. وفی مقام آخر والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کر بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت آستانہ کے ساتھ وابستہ کیا، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم اپنے پیر و مرشد کی زیارت بھی کر رہے ہیں. اور آج بالخصوص جس مشن کے حوالے سے آپ سب کو بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے، اسی حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے پیر و مرشد اور یہ خوبصورت آستانہ شب و روز اس عمل میں مصروف ہے کہ ہم حضور کی امت کو اس فتنوں کے دور میں راہ ہدایت کی طرف لے کر چل پڑے. فتنوں کے دور میں راہ ہدایت کی طرف بلانا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اور راہ ہدایت کے راستے بنانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ والوں کی پہچان ہے. تو آستانہ عالیہ پیر قندھاری پر جامعہ قائم ہے اور ہمارے پیر و مرشد اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. کثیر تعداد میں طلباء و طالبات جو ہے وہ اپنے قلوب و اذہان کو علوم دین سے منور کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنور جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کے لیے جامعہ بھیجنا ہوگا، اور ان بچوں کی کامیابی کے لیے ہمیں جامعہ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک خوبصورت فرمان ہے کہ جس جگہ پر دین کا کام ہو رہا ہو، دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، جہاں پر لوگوں کو راہ حق بتایا جا رہا ہو، کوئی بندہ اس محفل، اس جگہ کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے، اس جگہ پہنچے، اور پھر اس جگہ پہنچ کر وہ یہ ارادہ کر لے کہ اس نیکی کے کام میں میں حصہ بھی ڈالوں گا، اس نیکی کے کام میں شامل ہو جاؤں گا، اور جو میسج، جو پیغام مجھے دین کا ملے گا اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کروں گا. تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گناہوں کے پہاڑ لے کر نکلتا ہے، لیکن جب اس ارادے کے ساتھ وہ واپس جاتا ہے تو اللہ تہامہ پہاڑ جتنے گناہ بھی ہوں تو ان کو معاف فرما دیتا ہے. خالی ارادہ، عمل ابھی نہیں کیا، ارادہ کر لیا تو برکت یہ ہوگی کہ زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. اچھا، میں ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. دوسری گزارش، دیکھیے اس وقت المیہ یہ ہے، جیسے ابھی خوبصورت بات بتائی کہ تاندلیاں والا اور اس کے گرد و نواح میں جتنی مساجد ہیں وہاں پر ہمارے جامعہ کے فیض یافتہ علماء اور قاری صاحبان اور ائمہ مساجد وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک چیز سمجھیے، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے مجھ سے قبل رافضیت کے فتنوں پر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بتایا کہ یہ کیسے فتنہ ہمارے اندر اہل سنت میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے. اگر مساجد کے ائمہ تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ نہیں ہے کہ ابا جی امام سن تے پتر بھی اگے امام ہے، پاویں انہوں وضو دا طریقہ نہ آندا ہوئے. یہ چیز نے اہل سنت کا ستیہ ناس کیا، اور جامعہ فیضیہ نے اور آستانہ عالیہ پیر قندھاری نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ انشاءاللہ مساجد کے اندر سند یافتہ علماء ہوں گے تاکہ عوام اہل سنت کو راہ حق بتا سکیں. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اب المیہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر تو اہل سنت کے اندر سند یافتہ علماء کی قلت ہے،
اگر سند یافتہ علماء موجود ہوں تو وہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتے، یا گاؤں دیہات میں اس کی کمی ہوتی ہے. تو بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے کوشش کی جائے. دوسری بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، دیکھیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ انٹرنیٹ پہ اپنا کلپ وائرل کرتا ہے. ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر دوسرا بندہ اٹھ کر دین پر اپنا کمنٹس پاس کر رہا ہے، دین پر اپنی رائے دے رہا ہے. حالانکہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پیر و مرشد نے یہ جو فلیکس آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، اور اس فلیکس کے پس پردہ جو پیر صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے اور پیر صاحب کی جو وسیع سوچ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اس دور میں خالی کسی ایسے عالم دین کی ضرورت نہیں ہے کہ جو صرف ممبر تک رہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ علماء اپنا کردار سوشل میڈیا پر بھی ظاہر کریں. یونیورسٹیز، کالجز کے اندر بھی علماء کی ضرورت ہے. اور آستانہ عالیہ پیر کندھاری پر صرف درس نظامی نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک کی تعلیم دی جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ابھی تو میں اگلی بات بعد میں رکھتا ہوں. ایک دفعہ میں چلا گیا ایئر فورس کے اندر، میں نے اپلائی کیا تھا، تو ہمارا ریٹرن ٹیسٹ تھا لاہور کے اندر، فورٹریس اسٹیڈیم کے اندر. پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا جی. یہ میری اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں. نائب خطیب کی سیٹ تھی اور پورا اسٹیڈیم بھرا تھا. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس میں صرف 7 اہل سنت کے علماء تھے اور باقی سارے دوسرے مسلک کے لوگ تھے. اہل سنت کے صرف 7 لوگ تھے، باقی کوئی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ جو بندہ ہمارا ٹیسٹ لینے کا سپروائزر بنا ہوا تھا، وہ بھی ہمارا نہیں تھا بلکہ دوسروں کا تھا. یہ چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے پیر و مرشد کی ایک بڑی دور بینی ہے، بڑی دور کی سوچ ہے کہ ہم نے جامعہ فیضیہ کے بچوں کو درس نظامی کی سند بھی دینی ہے اور ساتھ ان کو یونیورسٹی سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی دلوانی ہیں، تاکہ یہ لوگ کالجز میں پہنچیں، یونیورسٹیز میں پہنچیں، فوج میں پہنچیں، نیوی میں پہنچیں اور بڑے بڑے اداروں میں پہنچ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کا جو خوبصورت دین ہے اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ کے سامنے ہوں جی. ہم نے آج تک وہی پیر دیکھے جو نذرانے لیتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد وہ پیر ہیں جو اپنی جیب سے پیسے دے کر اپنے خرچے پر علماء کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے سب کچھ پیش کر رہے ہیں. میں نے ایم فل کیا ہے اور اس وقت سپیریئر گروپ آف کالجز، سپیریئر گروپ رائے امیر خان کیمپس تانلیہ والا کے اندر اس وقت ایز اے وائس پرنسپل میں وہاں پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور میرا وہاں پہنچنا یہ صرف اور صرف مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارے پیر و مرشد کا یہ آستانہ ہے. رب کی عزت کی قسم، یہ منصب اگر ملا ہے اور یہ اگر میں وہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں تو یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے. مجھے ایم فل کی اجازت دینا یہ میرے پیر و مرشد کی شفقت تھی. میرے ایم فل کے اخراجات کو ادا کرنا، میرے جیسا جو ایک مسجد کا امام تھا، حجویری مسجد میں میری امامت تھی، 10,000 روپے میری تنخواہ تھی اور 10,000 کے اندر تو رفاع یونیورسٹی کی 3 لاکھ روپیہ فیس نہیں بھری جا سکتی کیونکہ ہر بندے کے گھر کے اخراجات ہیں. تو میرے ایم فل کے سارے اخراجات میرے پیر و مرشد نے ادا کیے. اور سب سے بڑی بات، جب میں پہلی بار اجازت لینے کے لیے آیا تو میرے پیر و مرشد نے میری کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے فرمایا ایم فل بھی کریں اور آگے پی ایچ ڈی کا سفر بھی آپ نے جاری رکھنا. جاری مرشد جیو ہے، مرشد جیو جاری رہے. 10 سال درس نظامی کی تدریس کی ہے میں نے. 10 سال درس نظامی پڑھانے کے بعد کالج میں جانا بالکل الگ سیٹ اپ ہے. اور جب میں پیر و مرشد کا بیعت ہوا تھا تو میں اور قبلہ فریدی صاحب الحمدللہ ہمیں یہ شرف مدینہ شریف میں نصیب ہوا تھا. اور وہ دن اور آج کا دن یقین کریں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پیر و مرشد کی نگاہ ہے، نظر بد لگ ہی نہیں سکتی. اس دن سے لے کر آج کے دن تک کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آگے ہی آگے منزلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ آستانہ عالیہ پیر کندھاری کا فیض ہے. گزارش یہ ہے کہ اتنے بڑے مشن کے لیے دیکھیے نا، ہم لوگ کالجز کے اندر اپنے بچوں کی فیس پے کرتے ہیں
اگر الائیڈ یا ایجوکیٹر کی بات کروں تو ہم لوگ اپنے بچوں کی ماہانہ 3,000 فیس دیتے ہیں. اس کے بعد کلر ڈے اور الگ الگ فنکشن کے اخراجات الگ ہیں, ٹرانسپورٹ کی فیس الگ ہوتی ہے, اور اگر پی ٹی ایم ہو تو اس کے لیے اخراجات ہم سے الگ وصول کیے جاتے ہیں. ہم وہ سارے خرچے اپنے بچوں کے بخوشی ادا کر رہے ہیں. ہمارے پیر و مرشد کا یہ مشن ہے کہ وہ سارے علوم جو آپ کو الائیڈ اور ایجوکیٹر میں مل رہے ہیں, جو آپ کو پنجاب یا اسپائر یا سپیریئر کالج میں مل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے علوم انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو جامعہ فیضیہ میں پڑھائے جائیں گے. بس اس کے اندر دستوں جی الحمدللہ. اور یہ ہمارے کو ابھی ہمارے جو بچے جیسے ابھی بتایا, میں آپ کو فخر سے بتاؤں گا کہ ہمارے بچوں نے ایم اے اسلامیات کی ڈگری تو لے ہی لی ہے, ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ہمارے بچے جدید علوم میں بھی قدم بڑھا چکے ہیں. میٹرک کی کلاسیں بچے ہمارے پیپر دے رہے ہیں, ایف اے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپر ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ذہن میں بٹھائیں. اگر ہم نے آج اپنے ادارے کو, اپنے جامعہ کو سپورٹ نہ کیا, اور یہ چیزیں المیہ ہے کہ ہم اچھی باتیں لوگوں تک پھیلاتے نہیں ہیں. میں جب سے یہ پوسٹ آئی ہے فیس بک کے اوپر, میں ایک گزارش اور بھی کروں گا, ہم میں سے ہر بندہ فیس بک چلاتا ہے. جب ہمارے پیر خانے کا کوئی پیغام ہو, اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں تو اسے شیئر کریں, اگر آپ اس کو واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں تو اپنے اسٹیٹس پر لگائیں, اور پھر ہم سب کے واٹس ایپ پر کم سے کم 100-200 لوگوں کے گروپ ہوتے ہیں, اور بہت سارے گروپ میں کئی دفعہ ہم ایڈ ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آستانے کا ہر پیغام اپنے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے سے اس کو پھیلانے میں کردار ادا کریں. بہت سارے لوگ ٹک ٹاک کے اسٹارز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ٹک ٹاک پر کام کر رہے ہیں تو جامعہ فیضیہ کا پیغام آپ ٹک ٹاک پر بھی پھیلائیں. ضروری نہیں ہے کہ چھری گردن کاٹتی ہے تو اس کو گھر سے نکال دیں. بھائی چھری گردن کاٹتی ہے تو اس سے سیب بھی کاٹا جاتا ہے. اگر ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس ایپ کے ذریعے آستانہ عالیہ پیر کندھاری کا پیغام پھیلانے کا مشن چلائیں گے. کہیے انشاءاللہ. اور آئندہ کے بعد یہ میری گزارش ہے, ہمارے جامعہ کا پیج بھی فیس بک پر موجود ہے دارالعلوم جامعہ فیضیہ کے نام سے, اور اب ایک اور پیج بنایا گیا ہے مجلس علماء فیضیہ کے نام سے. اس پیج کو آپ سرچ کریں اور لائک کریں. اور اس کے بعد بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جامعہ کا ہر میسج, آستانہ عالیہ کا ہر پیغام اپنے گروپس کے اندر شیئر کیا کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو اس نیک مشن میں ایڈ کریں. میں آخر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ. حضور فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے, اس بندے کو نیکی کا راستہ بتانے کے برابر بتا دیا, اس پر کسی نے عمل کر لیا. فرمایا عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اب 400 روپے کی ممبرشپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے 5 فیملی ممبر ہیں تو کم سے کم 3 ممبرشپ بنتی ہے. اور بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ کڑی بناتے جانا ہے, اور کم سے کم ہم نے 5 ممبر ایڈ کروانے ہیں. ارادہ کر لیں جی سارے. ہم پنجتن پاک سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں جی؟ تو پنجتن کے نام کے ہم نے 5 جو ممبر ہیں وہ ہر ایک بندے نے ایڈ کروانے ہیں. منظور ہے جی؟ ہاتھ اٹھا کر سارے ارادہ کر لیں جی انشاءاللہ. 5 ممبر ہم نے ایڈ کروانے ہیں, اور سادہ اگر کیلکولیٹ کریں تو 4 پنجے بڑا آسان ہے جی, اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں رہے گی. تو یہ بہت آسان ہے. گزارش یہ ہے کہ اس مشن کے اندر میں جیتی جاگتی سب دلیل ہوں جی آپ کے سامنے. اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ ویسے کر رہے ہیں, تو آپ پیر و مرشد خود تشریف لائے ہیں اور آپ کی نگاہ فیض ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ وہاں بھی آ جائیں. یہ فیض جامعہ فیضیہ کا ہے, یہ فیض آستانہ عالیہ پیر کندھاری کا ہے. اور ورنہ میرے جیسے ہرگز اس قابل نہیں ہے. میں وہ بندہ ہوں جی جس نے 4 سال چنگچی رکشہ چلایا. یہ بات کسی کو نہیں پتا. 4 سال چنگچی رکشہ چلایا میں نے. اور ہم ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جس گھر کے اندر جانور رہتے تھے. جانوروں والا کمرہ تھا, وہ ایک کوٹھی تھی, اور انہوں نے وہ کمرہ بنایا تھا جانوروں کے لیے. تو ہم اس کمرے کے اندر 4 سال رہے تھے شیخوپورہ کے اندر. اور یہ چنگچی رکشہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں 4 سال چلاتا رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ مجھے ملے گا, لیکن جب سے پیر و مرشد کی غلامی ملی ہے,
جب سے آستانہ عالیہ پیر کندھاری کی نسبت ملی ہے اس دن سے لے کر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. بولیے فیض پیر کندھاری، فیض پیر کندھاری، فیض پیر کندھاری. جیوے 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 جیوے. فرما رہے تھے گرامی قدر 400 روپیہ ممبرشپ ہے ماہانہ کی، 13 روپے 33 پیسے ایک دن کے بنتے ہیں. تو کوشش کریں. آخر میں پروفیسر محمد وقاص صاحب نے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے کہ جو شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جو نیکی کرتا ہے. اس سلسلے میں باتیں بھی ہماری نہیں ہیں، باتیں بھی ہمارے کریم کی ہیں. یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ بھی میرے کریم کی ہے. میرے شیخ پیر مرشد نے ایک بات بتائی ہے اسی حوالے سے، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے، بس وہ میں سنا کے انشاءاللہ آگے اس پروگرام کو بڑھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ. ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ. وہ ایک ملک کے بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی. جب وہ حج کی سعادت کے لیے مکہ شریف آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی پینے کی بڑی قلت ہے. انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا اور وہ نہر جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے وہ اس کا سٹرکچر بنایا اور پانی وہاں تک پہنچا. اگلی بات، اس نے وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی اور اعلان یہ کیا کہ اس مسجد میں کوئی شخص بھی اپنا حصہ نہیں ڈالے گا. وہ زمین سے لے کر جتنی بھی تعمیر ہوگی سب کے جو اخراجات ہیں وہ میں برداشت کروں گی. ملکہ آزادی تھی، حکم دے دیا، حکم کی تعمیر کی گئی. ساری مسجد بڑی خوبصورت تعمیر کی گئی. جب مسجد تعمیر ہو گئی، ایک بزرگ، ایک ضعیف انتہائی کمزور شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. دیکھتے کیا ہے کہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، ایک کونے میں ایک اینٹ کی کمی ہے. توجہ سے سننا ہی میری بات. ایک کونے میں ایک اینٹ کی کمی ہے. اس شخص نے، اس ضعیف نے، اس بزرگ نے وہ اینٹ اٹھائی اور اس جگہ پہ لگا دی. اب جب وہ لگا کے چلا گیا، رات ہوئی، ملکہ زبیدہ جب سوئی وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ اس کے نام کا ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہے، اور اس محل کے ساتھ اتنا ہی خوبصورت ایک محل ایک اور شخص کا بھی ہے. جب اس نے پوچھا یہ محل تو مجھے اس عوض ملا ہے جو میں نے مسجد بنائی ہے، یہ ساتھ والا محل کس کا ہے؟ تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ ایک شخص اس نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ انعام دیا گیا. صبح ہوئی، اٹھی، اس نے اپنے جو نوکر تھے ان کو حکم دیا اس بابے کو، اس جو شخص ہے اس کو تلاش کر کے لے آئیں. کسی طریقے سے وہ تلاش کر کے جب لے کے آئے تو اس سے پوچھا بابا جی آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے جہاں میرا محل ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ایک محل ہے. وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا، میں نے دیکھا بڑی عالی شان مسجد ہے، ایک کونے میں ایک اینٹ کی کمی ہے، وہ اینٹ میں نے لگائی ہے، اس کے عوض یہ مجھے مقام ملا ہے کہ جہاں تیرا محل تھا جنت میں وہاں پہ میرا محل ہے. اس ملکہ زبیدہ نے حکم دیا اس ساری مسجد کو شہید کر دیا جائے اور جتنے بھی لوگ ہیں اعلان کر دیا جائے ہر شخص جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے. اگر ایک اینٹ لگانے والے کو اللہ اتنا اجر دے سکتا ہے تو پھر یہ میرے حضور کی امت اس کام سے کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ اگر ایک اینٹ لگانے والا شخص ایک محل کا مالک جنت میں بن سکتا ہے، اس نے کہا اس مسجد کو شہید کریں، اعلان کریں، ہر بندہ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. تو یہ بات وہیں پہ ہے کہ آج ہم جس آستانہ پہ کھڑے ہیں یہ ایک پروفیسر محمد وقاص نقشبندی کندھاری جنہوں کی آپ نے بات سنی ہے،
بہت سے ایسے بچے، بہت سے ایسے گھرانے، اور ان گھرانوں کے بچے جو میرے شیخ کامل کی زیر سرپرستی رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں، کوئی ایک دو باتیں سامنے آ گئی ہیں، اس سے بھی آگے ہیں، اس سے بھی آگے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل بھی کروائیں اور اس کی ممبرشپ بھی لیں۔ داخل کروانے کے حوالے سے ہمیشہ ایک ذہن میں خیال آتا ہے، بچے نے مولوی بنا دیتا تے پیسہ نہیں لبنا، روپیہ نہیں لبنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ مانگنے لگا، ایک مرتبہ آپ نے دے دیا، دوسری مرتبہ آپ نے دے دیا، تیسری مرتبہ جب آیا آپ تھوڑا اختلاف کیا، میں تو روز منہ اٹھاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے، جا کے قرآن پر۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا کچھ عرصے تک وہ حضرت عمر سے ملنے نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ بیبا تو بڑا ناراض ہو گیا، تو کبھی ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، اے عمر، جو سبق آپ نے مجھے دیا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں نے کرنی شروع کی ہے، اس قرآن نے مجھے آپ کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض پیر۔ تمام احباب اپنی اپنی نشست صحبت تشریف فرما ہوں، مہربانی۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا کہ اے عمر، جو سبق آپ نے مجھے دیا ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے مجھے دیا ہے، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ بچہ عالم دین بنے گا تو اس کے رزق کا کیا ہوگا۔ الحمدللہ جیسے پروفیسر محمد وقاص صاحب نے مجھے وسعت سیرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ مجھ پہ بھی چشم کرم